اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ تقاضۂ کربلا کے عنوان سے یہ ہمارا تیسرا سیشن ہے۔ جناب سید الشہداء کے اس قدم کو ذات توحید نے کس انداز سے زندہ کیا ہے، حقیقت میں قدرت الہی کا ایک نمودار ہے، یہ ایک نمونہ ہے یہ کہ وہ جس کو چاہتا ہے کس انداز میں بلند کرتا ہے، اور دنیا میں سے کچھ اگر ایسے افراد ہیں جو اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے پہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے۔ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں، جب دشمن نے یہ اعتراض کیا کہ اے مصطفیٰ آپ ابتر ہیں، آپ کے بعد یہ مشن، یہ سلسلہ، یہ نسل ختم ہو جائے گی، کریم اللہ نے اپنے محبوب کے مغموم ہونے پر قرآن مجید کا ایک نمونہ آیت سورہ بھیج دیا، جو قرآن مجید کی سوروں میں سے سب سے چھوٹا سورہ ہے، جو آج تک اس قرآن کے اعجاز کا اور عظمت پیغمبر کا ایک نمونہ بھی ہے۔ جب انہوں نے کہا محمد ابتر، اور پیغمبر کے دل پہ اس بات نے اثر کیا، تو پیغمبر کی دل کی تسلیت و تسکین کے لیے ذات توحید نے فرمایا میرا محبوب انا اعطیناک الکوثر۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے رہیں، لیکن میں کریم رب نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اور یہ خیر کثیر تقاضا کرتی ہے فصل لربک وانحر، کہ رب کے دربار میں مسلسل حاضر رہا کرو، حاضری دیتے رہا کرو، یعنی نماز پڑھتے رہا کرو، اور وانحر اس راہ میں اگر قربانیاں دینی پڑیں تو قربانیاں دیتے رہو۔ میرا موضوع سورہ کوثر نہیں، عرض اتنا کرنا ہے کہ جس کو وہ بلند فرماتا ہے، چھوٹے سے سورہ میں اس نے اعلان کیا ہے دیکھو ہماری قدرت کو دیکھو، ہماری طاقت کو دیکھو، ہمارے ارادوں کو دیکھو، انا اعطیناک الکوثر، میرا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اب خیر کثیر کی جو بھی تفسیر کریں، اس خیر کثیر کی تفسیر میں پیغمبر کی دختر جناب فاطمۃ الزہرا سر فہرست نظر آتی، اور جناب پیغمبر اکرم کی اس دختر کے ذریعے سے مشن کیسے چلا۔ مشن کے لیے بھی ایک وہ وقت آیا جب جناب پیغمبر اکرم کو فرصت ملی، اور پیغمبر اکرم نے دنیا بھر میں دعوت نامے دیے، آؤ دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو جہاں جہاں دعوت نامے بھیجے تھے وہاں نجران والوں کو بھی دعوت بھیجی تھی۔ اب جب دعوت پیغمبر پہ یہ لوگ آئے ہیں اور گفتگو جاری ہوئی، مباہلہ مجھے نہیں پڑھنا، جناب پیغمبر کی دعوت پر جب یہاں مدینہ پہنچ گئے ہیں، گفتگو ہوئی اور نہ مانے، تو ان نہ ماننے والوں کو منوانے کے لیے مباہلے کا اعلان ہوا، اور ان نہ ماننے والوں کو منوانے کے لیے مباہلے میں جن افراد کو لے جایا گیا، ان افراد میں سے ایک ہستی کا نام ہے حسین ابن علی۔ اب دعوت نامہ پیغمبر ہے، اور پیغمبر اکرم کے دعوت نامے کی قبولیت کے لیے حسین ابن علی بھی ہیں، سب سے چھوٹے ہیں امام اس وقت۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس کوثر کی عطا کی صورت میں اب وہاں انا اعطیناک الکوثر ابتر کے مقابلے میں ہوتا ہے بے اولاد اور اولاد والا، اب یہاں مباہلہ میں ان کو لا کے فرمایا ابناءنا و ابناءکم، آپ کے بیٹے اور ہمارے بیٹے۔ اب ان بیٹوں میں جو مصطفیٰ کے بیٹے بن کے آئے اور سورہ کوثر کی تشریح و تفسیر بن کے آئے، ان ہستیوں میں ایک ہستی کا نام ہے حسین ابن علی۔ اب وہاں مقابلہ کیا تھا، وہاں بھی میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہاں مقابلہ پیغمبر اکرم کی نبوت کی تصدیق سے پہلے
توحید کی بات تھی۔ وہ کہتے تھے خدا کا بیٹا ہے عیسیٰ، اور یہاں ثابت یہ کرنا تھا کہ نہیں، جناب عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ اب یہاں توحید بھی بچا رہے ہیں اور نبی کی عزت بھی بچا رہے ہیں، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ تو اب حسین ابن علی نے گویا نانا سے یہ سیکھا ہے کہ اگر کبھی توحید کی بقا کی ضرورت پڑے تو میدان میں آ جاؤ، وہ مباہلہ کا میدان ہو تو اس میں آ جاؤ۔ اور ساتھ ماں کو دیکھا ہوگا جناب سید الشہداء نے کہ ہاں اس مباہلہ کے میدان میں باہر نہ آنے والی ماں بھی آ گئی، اس لیے کہ توحید پر حرف آ رہا تھا۔ توحید پر حرف سے بچانے کے لیے جناب عیسیٰ کی عزت پر حرف آ رہا تھا، جناب عیسیٰ کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے پیغمبر اکرم کی نبوت شک میں پڑ رہی تھی، اس پیغمبر اکرم کی نبوت کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اور دوسروں سے منوانے کے لیے ماں بھی آ گئی تھی۔ شاید اس لیے جب ضرورت پڑی کہ اب پھر 50 سال بعد کربلا کو آباد کرنا ہے تو خود بھی آئے، اپنے بچوں کو بھی لیا اور ماں کی جگہ پہ زینب کبریٰ کو بھی لے لیا۔ اگر میں کہتا ہوں کربلا میں اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ کیا کیا خرچ لے کے آئے تھے جناب سید الشہداء، تو ہمیں کربلا کی اہمیت بھی سمجھ آئے گی اور کربلا کا مقصد بھی سمجھ آئے گا۔ اس لیے کہ کوئی عقل مند انسان، کوئی صاحب فکر کسی معمولی چیز کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہیں دیتا۔ اب جناب سید الشہداء کی ان قربانیوں کو دیکھیے اور ان قربانیوں کو دیکھ کے جناب سید الشہداء کے تقاضوں کو بھی پہچانا جا سکتا ہے، مشن اور ہدف کو بھی درک کیا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ اتنا بڑا مشن کیوں قائم کیا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی چیز تھی جس چیز کے سامنے جناب سید الشہداء کے فرامین انشاءاللہ نقل ہوں گے۔ جناب سید الشہداء نے جناب علی اصغر کی میت کو تیر کھانے کے بعد ہاتھ پہ لیا اور فرمایا ہوّن علیہ، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرے لیے آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ میرا کریم رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تقاضۂ کربلا ہم سے کیا ہے؟ تقاضۂ کربلا یہ ہے کہ اگر توحید پر حرف آ رہا ہو، نبوت پہ کبھی حرف آ رہا ہو، سابقہ انبیاء کی عزتوں کو اگر پامال کیا جا رہا ہو، دین اسلام کی عزت اور وقار میں اگر فرق پڑ رہا ہو، تو پھر حسین ابن علی کا سلیقہ یہ ہے کہ ساری قربانیوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حسین ابن علی ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں، شہید کربلا کا ہم سے بھی تقاضا یہ ہے کہ میں نے ایک میدان سجایا ہے اور اپنے دور میں اس میدان کو ایک نمونہ بنا کے آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی کبھی توحید پر حرف آنے لگے تو آپ بھی حسینی بن کے اس میدان میں آ جائیں اور کسی قسم کی قربانی سے پھر دریغ نہ کریں۔ تو تقاضۂ کربلا ہم سے یہ ہے کہ دین کی خاطر اگر سارا کچھ قربان کرنا پڑے تو قربان کر دیجئے۔ اب ہم قربانی سے فقط مراد یہ لیتے ہیں کہ شاید ہماری جانی قربانی نہیں، افکار کی قربانی بھی ضروری ہے، فکروں کو خرچ کیجئے اس راہ میں، تقاضۂ کربلا ہے۔ اور شاید جناب سید الشہداء یہ جو پانی مانگ رہے تھے یہ بیدار کرنے کے لیے تھے، جاگو، اپنی عقلوں کو بیدار کرو، دین کو کس قسم کی آپ کی ضرورت ہے اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ بہرحال کربلا کو سمجھنا، سید الشہداء کو سمجھنا۔ اب مباہلے کے واقعے کو دیکھیے، حقیقت میں ایک بہترین ذریعہ ہے جناب سید الشہداء کی عظمت سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ واقعات کو انسان اس وقت صحیح انداز میں درک کر سکتا ہے جب اس شخصیت کو پہچانتا ہو، اور شخصیت کی پہچان سے واقعات میں فرق آ جاتا ہے اور واقعات کے اثر میں بھی فرق پڑتا ہے۔ لہذا کربلا میں تقاضۂ کربلا یہ ہے کہ ہم جناب سید الشہداء کو سمجھیں۔ اور مجھے بہت پسند ہے جملہ آیت اللہ العظمیٰ آغا فاضل لنکرانی مرحوم علی اللہ مقامہ، وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو جناب امیر علیہ السلام کو سمجھنا ہو تو ان کو بہترین ذریعہ جو مہیا ہے جناب امیر علیہ السلام کی پہچان کا، وہ نہج البلاغہ ہے، اس لیے کہ کسی کے کلام سے اس ہستی کو، اس کہنے والے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب جناب سید الشہداء کو اگر سمجھنا ہو تو جناب سید الشہداء کو سمجھنے کے لیے بھی الحمدللہ بہت ساری کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں۔ از مدینہ تا کربلا بعض کتابیں ہیں جہاں جناب سید الشہداء کے فرامین ہیں، از مدینہ تا مدینہ اس عنوان سے کتابیں ہیں۔
ایک کتاب نئی مجھے سامنے آئی ہے، وہ ہے سلوک عاشورائی، عاشورہ کی راہ کے چلنے کے تقاضے کیا ہیں۔ جناب سید الشہداء نے کن کن راہوں کو کس کس انداز میں طے کیا ہے۔ علامہ شیخ محمد تقی جعفری کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے جناب سید الشہداء کے شب عاشور کے واقعے میں لکھا ہے شب حسینی۔ اگر اس ایک رات کو سمجھ لیں تو جناب سید الشہداء کو سمجھنا ہمارے لیے، جناب سید الشہداء کے قربانیاں ان کو سمجھ لیں، یعنی سب سے پہلا یہ ہے کربلا کا تقاضا، اور الحمدللہ اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ان ایام کو جس انداز سے مناتے ہیں کوئی قوم کوئی ملت اس انداز سے نہیں منا سکتی۔ البتہ قوموں کے لیے دن ہوتے ہیں، اگر ہماری قوم ملت اسلامیہ چاہتی ہے تو اس دن کو، کربلا کی اس یاد کو قومی دن کے طور پر منانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملت، قوم، امت فساد میں گھر چکی تھی، اور پہلے خط میں وصیت میں جناب سید الشہداء نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی بھٹکی ہوئی فساد میں مبتلا قوم کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اس لیے کہ اصلاح ہوتی وہی ہے جہاں پہلے فساد ہو چکا ہو، اگر فساد ہی نہیں ہوتا تو پھر اصلاح کی کیا معنی کیا بنتے ہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اور اپنے بار بار کے خطبات میں، اپنے بار بار کے فرامین میں جناب سید الشہداء نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد میں جناب سید الشہداء بار بار دعوت دیتے ہیں دوسروں کو ساتھ ملانے کے لیے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جناب سید الشہداء کی پہچان ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو گویا جناب سید الشہداء کی اس کو پہچان ہی نہیں ہے۔ ان کو شہزادوں کے حوالے سے مت پہچانیے، ان کو دین کے محافظ کے طور پر پہچانیے، اور ان کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جن کی سواری جناب پیغمبر اکرم بنتے ہیں۔ بلکہ میں ایک جملہ یہاں علامہ اقبال کے شعر کا ہی نقل کرتا جاؤں، عجیب تشبیہ دی ہے جناب علامہ اقبال نے جناب سید الشہداء کو۔ شاعری کا ایک بہت پیارا سا ایک یہ استعارہ کا اور یہ چیزیں جو شاعری میں استعمال ہوتی ہیں، تشبیہات اور استعارے، جناب اقبال کہتے ہیں درمیان امت آنکھ کیواں جناب، یعنی جناب سید الشہداء کے بارے میں یہ تفصیلی نظم جو ہے وہ علامہ اقبال کی حریت کے عنوان سے، اور اس کو پہلا شعر اس کا مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ جس نے حول موجود کو پہچان لیا، جناب ذات توحید کی ذات کو، تو پھر اس کی پہچان بہت سارے سجدوں سے انسان کو نجات دلا دیتی ہے۔ لیکن اس کی پہچان کے لیے جو ہے وہ پھر کیا ہے، یہاں کہتے ہیں کہ درمیان امت آنکھ کیواں جناب، یعنی یہ ہستی جناب سید الشہداء کی اس امت میں ایسے ہم چوں حرف قل ہو اللہ در کتاب، ہم چوں حرف قل ہو اللہ در کتاب، اس امت میں جناب سید الشہداء کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ کی کتاب میں قل ہو اللہ احد، علامہ اقبال کے شعر میں ہم چوں حرف قل ہو اللہ در کتاب، جیسے قل ہو اللہ کتاب میں ہے، قرآن مجید میں ہے، امت میں جناب پیغمبر اکرم کی اس قوم اور اس ملت اور امت میں جناب سید الشہداء کی مثال اس قل ہو اللہ احد کی طرح ہے۔ قل ہو اللہ، قل ہو اللہ، کیا ہو اللہ، اب یہاں اللہ ایک ہے کا لفظ جو ہے وہ آگے ہے احد میں، ہو اللہ وہ اللہ ہے۔ اب علامہ اقبال نے اس میں یہ کہا ہو اللہ، اگر یہ ہو اللہ پہچاننا ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ کون اللہ ہے، اس اللہ کی پہچان کتاب کے ذریعے سے کرنی ہے تو وہ سورہ توحید، سورہ اخلاص۔ اب سورہ توحید کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے توحید کی پہچان ہے۔ سورہ توحید اس کو کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے، اور سورہ توحید کے نزول کو اگر دیکھیں تو یہاں پیغمبر اکرم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کا تعارف کروائیے، کس کا بیٹا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا خاندان کون ہے، اس لیے کہ لوگوں کی نگاہ میں وہ تھا۔ تو جناب پیغمبر اکرم نے ایک دن جواب نہیں دیا، دوسرے دن جواب نہیں دیا، تیسری بار جب انہوں نے سوال کیا تو اب ذات توحید نے جواب دیا، میرا محبوب ان کو یہ کہہ دے، قل میری طرف سے ان کو کہہ دے، اپنے رب کا تعارف پوچھتے ہیں تو ان کو کہہ دے ہو اللہ احد، وہ
اللہ ایک ہے، اور آگے سورہ جو ہے وہ پورے۔ اب قل هو اللہ احد کے نزول کا فلسفہ کیا ہے؟ سورہ قل هو اللہ احد اللہ کے تعارف کا ذریعہ ہے، اللہ کے پہچان کا ذریعہ ہے۔ اب علامہ اقبال فرماتے ہیں درمیان امت کیواں جناب، یہ ہستی ہے جناب سید الشہداء اس امت میں ایسے ہے کہ ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب، جیسے اللہ کی کتاب میں قل هو اللہ احد ہے، قل هو اللہ۔ اب قل هو اللہ کس لیے ہے؟ اللہ کی معرفت کے لیے۔ اب اس امت میں اگر کسی کو رب کی معرفت چاہیے تو یہ شعر یہی کہتا ہے کہ حسین ابن علی اس کا ذریعہ ہیں۔ تو جناب سید الشہداء کی پہچان ہونی چاہیے، ضروری ہے۔ اب میرے ذہن میں وہ جملہ آ رہا ہے جناب، یہ تو علامہ اقبال کا جملہ ہے کہ سید الشہداء کو قل هو اللہ احد کے ساتھ، سورہ اخلاص کے ساتھ، یعنی اخلاص کی تعریف دیکھنی ہے یا توحید کی پہچان کرانی ہے تو جناب سید الشہداء اخلاص کل کے سیشن میں نے عرض کیا تھا کہ شب عاشور وہ مخلص بندے تیار کرتے رہے جناب سید الشہداء، ان کو کہتے رہے چلے جاؤ، اور ان کو نکل جانے کے لیے، چلے جانے کی دعوت دے کے ان کے خلوص کو کمال تک پہنچاتے رہے۔ تو اگر کسی کو خلوص سیکھنا ہے، راہ خدا میں اپنی بندگی کے عروج کو حاصل کرنا ہے تو وہ سید الشہداء نے کربلا میں سکھا دی ہے۔ اور اسی طریقے پہ رب کی پہچان کا ذریعہ جو ہے اس میں مجھے حدیث پیغمبر وہ یاد آ رہی ہے، یا علی انت مثل قل هو اللہ احد۔ ایک جگہ پہ جناب پیغمبر اکرم نے جناب امیر علیہ السلام کو مثال کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یا علی انت مثل قل هو اللہ احد، اے علی آپ کی مثال قل هو اللہ احد جیسی ہے۔ اور کبھی فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی آپ کی مثال کعبہ جیسی ہے۔ تقاضۂ کربلا یہ ہے کہ ایک کربلائیو، ایک کربلا کو یاد کرنے والے، ایک کربلا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں، کم از کم مجھ حسین کو پہچانو، اس لیے کہ مجھے جتنا زیادہ پہچانو گے۔ مجھے یہاں ایک جملہ یاد آ رہا ہے، یہ کسی عرب شاعر کا ہے، اور اس شاعر نے جناب سید الشہداء کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے شہید کربلا، دنیا والے روتے ہیں آپ کے لیے، کوئی آپ سے جنت طلب کرتا ہے کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو آپ کے یاد کے ذریعے سے، آپ کی پہچان کے ذریعے سے، آپ کے تذکروں کے ذریعے سے میں جنت میں جاؤں گا۔ کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو اس حوالے سے کہ مجھے عزت ملے گی، کوئی یاد کرتا ہے کہ اس حوالے سے کہ میں آپ کے ساتھ ایک، البتہ آپ کے ساتھ تعلق کے لیے یاد جو ہیں وہ تذکرے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ ایک عرب شاعر نے وہ خوب وہ کہتا ہے کہ ہم احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں کہ لیکن ان میں سے ہوں نہیں، لعل اللہ یرزق نیت فلاح، اس لیے میں ان کے تذکرے بیان کرتا ہوں، شاید اللہ مجھے ان کے تذکروں کے ذریعے ان کے ساتھ شامل کر لے۔ اس لیے کہ صبح و شام جو کسی کا تذکرہ ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تو اچھا شعر ہے، احب الصالحین ولست منہم، میں محبت تو کرتا ہوں صالحین سے، ان میں سے ہوں نہیں۔ کیوں محبت کرتا ہوں؟ لعل اللہ یرزقنی الصلاح، شاید اسی ذریعے سے مجھے صلاح اور مجھے بھی وہ ان کی معیت حاصل ہو جائے۔ اس کو فارسی شاعر نے خوب کہا ہے، کہتے ہیں ہر چند پارسا نیم اما نوشتیم بر لوح دل محبت مردان پارسا، نوشتیم بر لوح دل محبت مردان پارسا، میں پارسا اور نیک بندہ تو نہیں ہوں، لیکن دل کی لوح پہ میں نے ان کے نام لکھ لیے ہیں، بر لوح دل محبت مردان پارسا، ان کے نام لکھتا رہتا ہوں، اس لیے کہ جب میرے دل پر ان کے نام لکھے ہوں گے۔ اس لیے اگر ہم کوئی کہتا ہے جی آپ کا عمل حسین ابن علی کے عمل کے ساتھ بہت جدا ہے، ہم مانتے ہیں ہمارا عمل اس ہستی کے عمل سے بہت الگ ہے، بلکہ بعض اوقات اس حد تک ہم چلے جاتے ہیں کہ ہمارا عمل اس کے عمل کے پورے طور پر مخالف ہے، لیکن ہاں ہم اقرار اگر کرتے ہیں، اقرار یہی کرتے ہیں کہ ہم اس کا نام لکھ کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو اس کی زندگی کے مطابق اور اپنی زندگیوں کو اس کے فرمان کے مطابق ڈھال لیں، اور جب نام وہاں لکھا ہوگا، زبان پہ کم از کم اگر اس کا نام ہوگا تو پھر زبان پہ بار بار حسین حسین ہوگی، تو پھر دل میں بھی لفظ حسین کے ذریعے سے عمل حسین بھی اترے گا، پھر اس کی قربانیوں کے یاد کے ذریعے سے ہمارا دل نرم ہوگا، ہم سوچیں گے ہمارے امام نے
کس مقصد کے لیے یہ قربانیاں دی تھیں۔ بہرحال یہ تشبیہات جو ہیں وہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور جناب پیغمبر اکرم کی یہ حدیث کہ یا علی انت مثل قل هو اللہ احد، تو علامہ اقبال نے جناب سید الشہداء کو مثال دی ہے کہ یہ ہستی جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم چوں حرف قل هو اللہ در کتاب، جیسے اللہ کی کتاب میں حرف قل هو اللہ احد ہے۔ تو جناب سید الشہداء کے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب سید الشہداء کی پہچان کی جائے۔ اب وہ عرض کر رہا تھا کہ اس شاعر نے کیا کہا، کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے تجھ پر روتا بھی ہے، تجھے یاد بھی کرتا ہے، لیکن میں تجھے روتا ہوں فقط تیرے لیے اے حسین، اپنی جنت کے لیے نہیں، اپنے درجات کی بلندی کے لیے نہیں، اپنی دنیا کی کامیابی و عزت کے لیے نہیں، میں تجھے روتا ہوں اس لیے کہ تو حسین ہے۔ اور اب جب حسین کی پہچان ہو، شہید کربلا کی پہچان کے بعد، تو انسان پھر یہ دیکھتا ہے کہ ہاں اس ہستی نے اس دین کے لیے کیا کیا، تو پھر سارا کچھ رونا اپنی جنت کے لیے نہیں ہوگا۔ جملہ بہت بڑا ہے، اگر سمجھا سکوں تو حسین ابن علی پر رونا اپنی جنت کے لیے نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی پہ رونا پھر حسین ابن علی کے لیے ہوگا۔ اور یہ حقیقت میں ایک پیارا سا تعلق ہے، پیارا سا جملہ ہے اور پیارا سا انداز ہے اپنا تعلق جناب سید الشہداء کے ساتھ قائم کرنے کا۔ اب بہرحال ہمیں جناب سید الشہداء کو پہچاننا ہے یا جناب سید الشہداء کے اہداف کو پہچاننا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خود جناب سید الشہداء کے دروازے پہ جائیں، وہاں دستک دیں، ان کی زندگی کو پہچانیں ان کے فرامین سے۔ میں ایک دو جملے جناب سید الشہداء کے حوالے سے نقل کر دینا چاہتا ہوں۔ جناب سید الشہداء مقام بیضا میں ہیں، اور وہاں ابو مخنف کہتے ہیں کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں، تو جناب سید الشہداء نے ایک گفتگو وہاں فرمائی ہے، اور اس گفتگو میں دیکھیے، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالعصم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ الا وان ہؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستعصروا بالفیء واحلوا حرام اللہ وحرموا حلالہ وانا احق من غیر۔ پورا اگر ہم اس جملے کو اور اس فرمان جناب سید الشہداء کو سامنے رکھیں تو کربلا کا مقصد بھی واضح ہو جاتا ہے، اور جناب سید الشہداء کی عظمت بھی ہماری نگاہوں کے سامنے کسی حد تک آ جاتی ہے، کسی حد تک اس حوالے سے کہ جتنی ہماری نگاہوں میں وسعت ہے۔ اب من رہا، خود زمانے کی پوری تفصیل جناب سید الشہداء نے یہاں بیان فرما دی ہے کہ زمانے کی حالت کیا تھی جس زمانے میں جناب سید الشہداء نے قیام کیا ہے۔ اب جناب سید الشہداء اس قیام میں اس زمانے میں فرماتے ہیں من رعا سلطانا جائرا، یہ زمانہ یہ ہو جس میں حسین ابن علی رہ رہے ہیں اور جس میں یزید تخت خلافت پہ بیٹھ گیا ہے، یا پھر وہ زمانہ وہ ہو کہ جب فرعون اور نمرود جیسے بیٹھے ہوں اور ابراہیم و موسیٰ جیسے ان کے مقابلے میں ہوں۔ ہر دور کے لیے جناب سید الشہداء نے، اور یہ فقط یہ نہیں ہے کہ جناب سید الشہداء سے پہلے والوں کے لیے، بلکہ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں من رعا سلطانا، جس نے جس زمانے میں بھی جس سرزمین پہ بھی ایسے حکمرانوں کو دیکھا ہے جائرن جو ظالم قسم کے تھے، مستحلا لحرم اللہ جنہوں نے حرام الہی کو حلال قرار دیا ہوا ہو، اور ناقصا لعہد اللہ جو اللہ کے وعدوں کی مخالفت کر رہے ہوں اور توڑ رہے ہوں، مخالفا لسنت رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کر رہے ہوں، یعمل فی عباد اللہ بالعصم وہ لوگوں میں کھلے عام گناہ کرتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول اور وہ شخص جو یہ سارا کچھ دیکھتا ہے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا اپنے عمل سے یا اپنے قول سے، کان حقا علی اللہ تو اللہ کی ذات کو یہ حق ہے کہ ان یدخلہ مدخلہ کہ وہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دے۔ الا وان ہؤلاء قد پھر امام زمانہ آتے ہیں، ایک کلی اصول امام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے، اگر کوئی ایسے حکمران آ جائیں جو حلال الہی کو حرام کیے ہوئے ہیں اور جو حرام الہی کو حلال کیے ہوئے ہیں، سنت پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں،
تو اب ہر شخص پہ لازم ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، بے فعلن او قولن، یا فعل کے ذریعے سے یعنی عملاً اگر ہو سکتا ہے، اگر عملاً نہیں ہو سکتا تو زبانی. اور پھر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجات ہیں، ان درجات کو اپنی جگہ پہ تفصیل موجود ہے کہ جتنی جس کے بس میں بات ہے اور جس کا جتنا اختیار ہے وہ اس کو استعمال کرے. اب ایسے نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ فعل اور ایسے نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ قول کی جگہ پہ فعل اور فعل کی جگہ پہ قول، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جس شے کی جہاں ضرورت ہے، جس انداز میں وہ اس کو بدل سکتا ہے اور جتنی اس کی طاقت ہے اس حد تک اس کو کوشش کرنی چاہیے. پھر اپنے زمانے کے بارے میں جناب سید الشہداء فرماتے ہیں وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَازِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، کہ اب اس زمانے میں جس دور سے میں حسین ابن علی گزر رہا ہوں، اس زمانے میں لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنا لیا ہے. لازموا طاعۃ الشیطان. اب پیغمبر اکرم کے جانے کے 50 سال بعد کا تذکرہ ہے یہ، جب کربلا کا میدان قائم ہوتا ہے. تو جناب سید الشہداء وہاں یہ فرماتے ہیں حالت یہ ہوتی ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں فساد. لازموا طاعۃ الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنا لیا ہے. وہ جو جناب سید الشہداء نے جملہ کہا تھا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، تو اس امت کے فساد کا ایک نمونہ یہ ہے کہ لازموا طاعۃ الشیطان. پھر کیا ہے؟ ترکوا طاعۃ الرحمن، اور انہوں نے رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے. شیطان کی اطاعت کو اپنا لیا ہے، رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے. وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ. اب یہاں دیکھیے کہ میں نکلا ہوں امت کی اصلاح کے لیے، یعنی جناب سید الشہداء فرماتے ہیں وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ. اس زمانے فساد جو ہے وہ عام ہو چکا ہے، فساد ظاہر ہو چکا ہے. وَأَطَّلُوا الْحُدُودَ، حدود الہیہ کو انہوں نے معطل کر دیا ہے اور ان کو پامال کر دیا ہے. وَاسْتَعْصَرُوا بِالْفَيْءِ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو انہوں نے حلال قرار دے دیا ہے. وَحَرَّمُوا حَلَالَ، اور جن کو ذات توحید نے حلال قرار دیا تھا ان کو انہوں نے حرام قرار دے دیا ہے. اور پھر حسین ابن علی اپنا تعارف کراتے ہیں. میں نے کل کے سیشن میں یہ عرض کیا تھا کہ جب جناب سید الشہداء نے حور کے سامنے اور وہاں خطبہ دیا تھا، فرمایا تھا نحن اہل بیت اولا بولایت ھذا الامر علیکم من ہؤلاء المدعین ما لیس لہم. اگر کسی نے حق کی حفاظت کرنی ہے تو حق کی حفاظت ہماری ولایت کے تحت ہو سکتی ہے. وہ اس طرف اپنی جگہ پہ جملہ، یہاں جناب امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اگر ان حالات کو کوئی بدل سکتا ہے اور ان حالات میں کوئی سامنے آ سکتا ہے اور ان کی مقابلہ کر سکتا ہے تو ہم سے زیادہ اس کا کوئی اور حقدار نہیں ہے. تو جناب سید الشہداء نے یہاں اپنا تعارف بھی خود فرما دیا ہے کہ میں آپ کے لیے، میرا خاندان آپ کے لیے نمونہ ہے. حالت یہ ہو گئی ہے. اب یہاں اگر جوانوں کے لیے بالخصوص یہاں عرض کر دوں کہ اگر دیکھنا ہے کہ حالات وہاں کیا تھے، کن حالات کی بنا پر جناب سید الشہداء اتنی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، تو ان جملات میں، اور اس کو طبری نے ظاہراً جلد نمبر 7 میں طبری نے بھی اگر ان واقعات کو دیکھیں تو اس کو درج کیا ہے اہل سنت علماء میں سے. تو یہ ایک مسلمہ سا فرمان ہے جناب سید الشہداء کا کہ جناب سید الشہداء نے حالات کیسے بتلائے اور کیوں میں حسین ابن علی اتنے بڑے قیام کے لیے آمادہ ہوں، اس کا بھی تذکرہ فرما دیا ہے. اسی سے ہم امامت کی اہمیت بھی جان سکتے ہیں. وہ ہستی کہ جب حدود الہیہ کو پامال کیا جا رہا ہو، حلال خدا کو حرام قرار دیا جا رہا ہو، حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہو، تو اس زمانے میں ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو اپنے مفادات کو، اپنی سہولیات کو، اپنے سکون و آرام کو، بلکہ حد یہ ہے کہ اپنی جان کو بھی بھلا کے رب کے ان احکام کی حفاظت کے لیے قدم اٹھائے. اسی کو ہم امام کہتے ہیں. ہر دور میں ایک ہستی ایسی ہونی چاہیے، اور اس دور میں اس ہستی کا نام ہے امام صاحب العصر والزمان. اب یہاں اس جملے کو کہا امام علیہ السلام نے وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، جو ان چیزوں کو بدل سکتا ہے، جو ان چیزوں کو صحیح راستے میں ڈال سکتا ہے،
وہ خاندان پیغمبر اکرم اور نمونے کے طور پر میں حسین ابن علی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو ہم گزارش یہ کر رہے تھے، یہ سلسلہ آگے جاری ہے اور ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں یہاں ان حصوں میں کہ آپ دیکھتے ہیں حالات کیا ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ لازم طاعت الشیطان، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی یا اس زمانے میں جناب پیغمبر اکرم کہ یہ اس نواسے نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تھا، تو یہاں واضح فرمایا ہے جناب سید الشہداء نے۔ اب یہاں پہلی چیز یہ ہے کہ رب کی اطاعت کو، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ کے شیطان کی اطاعت کر لی، ایک چیز حالات اس زمانے کے۔ دوسرا یہ ہے کہ فساد عام ہو چکا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا جا چکا ہے اور حرام خدا کو حلال قرار دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں بحث کی جا سکتی ہے اور تفصیل میں جا سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم کا یہ نواسہ ایسے تو نہیں کہہ رہا کہ احلو حرام اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو وہ حلال قرار دے رہے ہیں۔ اب قرآن کی مخالفت کیا ہے؟ اور جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کتاب خدا کیا ہے؟ کتاب خدا وہ ہے اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو، یعنی جن چیزوں کو خداوند کریم نے حلال قرار دیا ہے وہ قرآن مجید میں یاد فرما دی ہیں اور درج فرما دی ہیں، جن کو حرام قرار دیا ہے وہ بھی موجود ہیں۔ اب احلو حرام اللہ، جن چیزوں کو رب نے حرام قرار دیا ہے اس وقت کے حکمران یعنی یزید اس وقت کے حرام خدا کو حلال قرار دے رہا تھا۔ اب اگر ہم کبھی مثال دیتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ اسی حسین ابن علی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام واضح فرما رہے ہیں احلو حرام اللہ وحللو حرام واطلوا الحدود وحرموا حلال، اللہ کے حلال کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کیا کیا حرام تھا اور اس حرام کو انہوں نے کیسے کیسے حلال قرار دیا ہوا تھا، اور کیا کیا رب نے حلال قرار دیا ہے، کس انداز میں انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جناب سید الشہداء فرماتے ہیں ہاں اب اس حالت کو، اس ماحول کو بدلنے کے لیے میں حسین ابن علی سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے، یعنی میرا فریضہ بنتا ہے کہ یہ دنیا اس حد تک فساد میں گھر چکی ہے، اظہر الفساد، فساد ظاہر ہو چکا ہے، تو میں حسین ابن علی اس کے تبدیل کرنے کے لیے بڑھا ہوں۔ اب تبدیل کرنے کے لیے اس زمانے میں حسینیوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا، خواہ تھوڑے سے ہی تھے، خواہ کل تعداد ان کی 72 تھی، خواہ ظاہری طور پر کمزور تھے، لیکن ہاں انہوں نے ساتھ امام کا دیا ہے، جو امام حلال خدا کو حلال ٹھہرانے کے لیے، حرام خدا کو حرام ثابت کرنے کے لیے، فساد سے روکنے کے لیے اٹھے تھے۔ انہوں نے مختصر ہونے پہ، اپنی تعداد کم ہونے پہ ڈر کا اور خطرے کا احساس نہیں کیا، بلکہ یقین اور اطمینان کے ساتھ اپنے امام کی پیروی کی ہے، اور آج تک وہ زندہ ہیں، اس لیے کہ زندگی اور موت کا تصور ان کی نگاہ میں، بلکہ خدا کی نگاہ میں جہاں شہید کو وہ زندہ قرار دیتا ہے، وہ زندگی اور موت کا تصور ہی اور ہے۔ وہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ نبض چلتی رہے اور دل دھڑکتا رہے، خون رگوں میں پھرتا رہے تو یہ زندگی ہے، لیکن نہیں۔ جناب سید الشہداء کے ان جانثاروں نے یہ ثابت کیا کہ خون اگر رگوں میں چل رہا ہو، دل سے جا رہا ہو، لیکن ذلت کے ساتھ ہو، تو وہ رگوں میں دوڑتا ہوا خون زندگی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ زندگی کی نشانی یہ ہے کہ وہ خون رگوں سے نکل کے، رگوں سے اچھل کے، جن رگوں میں خون جامد ہو چکا ہے اور جو ذلت کی زندگی کو قبول کر چکے ہیں اور خواب غفلت میں جا کے اسی ذلت کو زندگی سمجھتے ہیں، نہیں، ان رگوں سے خون نکل کے، شہید کے انداز میں ان رگوں سے خون اچھل کے دوسروں کے خون کو جاری کر دے اور ان کو ذلت سے نکال کے عزت کے ان پلیٹ فارم پہ لے آئے، تو حقیقت میں زندہ وہ ہے جو ان مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ جملہ میں یہ سوچ کے کہہ رہا ہوں، یہ زندہ حقیقی وہ ہے جس کو شہید کہا جاتا ہے، یہ زندہ وہ ہے جو چلتی پھرتی لاشوں کو زندہ کر کے پھر ان کو کبھی حر بنا دیتا ہے، کبھی ان کو زہیر بنا دیتا ہے۔ اب سید الشہداء کا تقاضا یہی ہے کہ میں تو آخری قطرے تک حر اور زہیر بنانے کی تمنا رکھتا ہوں۔ کیا ہے کوئی حسینی جو آج 1400 سال بعد، جب ہر طرف فساد ہی فساد پھیلا ہوا ہے، جب ہر طرف حلال الہیہ کو حرام
حرام قرار دیا جا رہا ہے، کبھی حجاب کا مسئلہ آتا ہے تو کبھی کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے اور حلال الہی کو حرام قرار دیا جا رہا ہے کوئی حسینی جو ہے ہاتھ من الذلہ کے شعار کو لے کے ہم نے محرم میں بہت نعرے لگائے اور بہت اچھا ہے، یا حسین کہیں، لبیک یا حسین کہیں، یہ نعرے ہمارے ہیں، لیکن حسین ابن علی کے نعرے کیا ہیں وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ ہے ہاتھ من الذلہ جناب سید الشہداء کا نعرہ ہے کہ ذلت کی زندگی، عزت کی موت اس سے کئی گنا بہتر ہے، اور پھر جنہوں نے ان نعروں کو یاد کیا وہ آج بھی مر کر بھی زندہ ہیں۔ لہٰذا حقیقی زندگی وہ ہے کہ انسان ان مردوں کو جلا دے، مردوں کو زندگی عطا فرما دے، اور یہی حقیقت میں زندگی ہے۔ جناب سید الشہداء نے یہی زندگی عطا فرمائی ہے کہ ہاں ہم اپنا خون جگر خرچ کر کے دوسروں کو زندگی عطا کر رہے ہیں۔ جناب سید الشہداء نے پہلے یہ کہا جس نے کسی ایسے کو دیکھا۔ اب عزیزان ہمیں شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، اگر کبھی کسی نے کسی ایسی جگہ پہ کسی ایسے حکمران کو دیکھا جو حرام الہی کو حلال قرار دے رہا ہے، وعدہ الہی کو جھٹلا رہا ہے، ہم فقط حکمرانوں کی حد تک نہ رہیں بلکہ ہم اپنی جان سے شروع کریں۔ حسینی ہیں ہم، ماہ محرم میں اس ایام عزا کو اپنے لیے ترازو بنائیں، اپنے آپ کے لیے ان ایام کو آئینہ بنائیں، اور اس آئینے میں سامنے ہم کبھی حبیب کو رکھیں، کبھی زہیر کو رکھیں، جناب حور کو رکھیں، جوانوں کے لیے کبھی آئینہ بنا کے جناب علی اکبر کو رکھیں، اپنے آپ کو شجاع اور بہادر سمجھنے والے جوان کبھی اپنے آپ کو کے سامنے آئینے کے طور پر جناب ابو الفضل العباس کو رکھیں۔ جناب ابو الفضل العباس کی سب سے چیز زیادہ جو مشہور ہے وہ ہے وفا۔ وفا کیا ہے؟ وفا یعنی وہ جو عہد ہے۔ جناب سید الشہداء یہاں اسی جملے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ناقصاً لعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب وفا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو وعدہ کیا جائے اس وعدہ کو نبھایا جائے۔ اب وعدہ جناب ابو الفضل العباس اپنا وعدہ نہیں تھا بلکہ جناب امیر المؤمنین کا وعدہ تھا، اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو حسین ابن علی کے لیے، رسول کے بیٹوں کے لیے ایسے ہو جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ یہ واقعات ملتے ہیں، اور یہ جناب پیغمبر اکرم کے اس برادر گرامی جناب علی ابن ابی طالب کی تمنا اور ان کی طلب تھی، پروردگار مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو رسول کے بیٹوں کے لیے ایسے ہو جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ اب رسول اللہ کے لیے علی کیسے تھے؟ یعنی خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی کسی ایک تمنا اور خواہش کی بھی میں نے لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعتاً قطو، نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک لحظے کے لیے بھی اللہ یا اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کی۔ اگر میری مرضی کے مطابق نہیں بھی تھا، اگر میری چاہت کے مطابق نہیں بھی تھا، میں تو چاہتا تھا میں رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاروں، میں تو چاہتا تھا میرا ایک لحظہ بھی رسول اللہ سے ہٹ کے نہ ہو، لیکن حکم رسول تھا کہ یہاں سو جاؤ، میں مدینہ جا رہا ہوں، تو اب یہاں اتباع رسول کے لیے نمونہ تھا کہ سکون سے سو گئے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم کے جسمانی ساتھ کے بجائے پیغمبر اکرم کے حکم کا ساتھ جو ہے وہ امیر المومنین نے انجام دیا۔ کربلا کے اس بہادر اور جری جنریل کی زندگی کو اور وفا کو سامنے رکھ کے ہم آئینہ بنائیں۔ کیا ہماری زندگی میں کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو جناب امیر المؤمنین کے اس فرزند ارجمند جناب ابو الفضل العباس کی سیرت سے ہٹ کے ہو؟ دایاں بازو کٹا رہے تھے جناب ابو الفضل العباس اور کہہ رہے تھے واللہ ان قطعتم بیمینی، خدا کی قسم اگر آپ نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے تو ہاتھ کٹتے رہیں، لیکن انی حامی ابداً عن دینی، میں علی کا بیٹا ہو کے اعلان کر رہا ہوں بازو کٹا کے بھی دین کی حفاظت کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے یہ بابا نے سکھایا یہی ہے کہ اگر دین کے لیے بازو کٹانے پڑیں بازو کٹاتے رہو، لیکن حامی ابداً عن دینی۔ میں البتہ یہاں یہ عرض کر دوں کہ حسین ابن علی کے اس بہادر اور شجاع جنریل کے کٹے ہوئے بازو آج تک اس دین کی عزت کے لیے
لیے بلند ہیں، اس لیے کہ جب کسی ماتمی کا ہاتھ یا حسین یا عباس کہہ کے بلند ہوتا ہے تو یہ گویا جناب ابو الفضل العباس کے ساتھ وعدہ ہے، اے زہرا کی بیٹیوں کے دلوں کی تسکین عباس، ہم اس کٹے ہوئے ہاتھ کو یاد کر کے اپنے ہاتھ اس زمانے میں بھی بلند کر کے یا حسین لبیک یا حسین یا عباس کہہ کے یہ اعلان کر رہے ہیں، آج اگر دین کو ہاتھ کی ضرورت ہوگی تو عباس کے چاہنے والے ایک ہاتھ نہیں ہزاروں ہاتھ کٹوا سکتے ہیں، لیکن دین کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ماتمیوں کو روک کے اور اس عزاداری پہ پابندیاں لگا کے شاید وہ راہ حسین ابن علی کو روک لیں گے، نہیں، ہم ہاتھ کٹاتے رہیں گے، شعار جناب ابو الفضل العباس دہراتے رہیں گے۔ اور عزیزو، گفتگو کے اس آخری حصے میں یہ جملہ عرض کر دوں کہ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں قدم کہاں سے اٹھانا پڑے گا؟ اپنی ذات سے، اپنے نفس سے۔ جی چاہ رہا تھا نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام کی ایک تمنا ہے، وہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کون للہ مطیعن و بذکر ہی آنسا۔ نہج البلاغہ کے جہاں جناب امیر علیہ السلام نے آیت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، تو وہاں جناب امیر علیہ السلام نے ظاہراً خطبہ نمبر 220 ہے نہج البلاغہ کا، وہاں جناب امیر علیہ السلام کا ایک تقاضا ہے ہم سے یہ، اور وہ تقاضا ہے کن للہ مطیعن، اللہ کی مطیع بن کے اپنی زندگی گزارو، و بذکر ہی آنسا، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ مانوس رہو۔ تو ہم ان ہستیوں سے سیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ اطاعت خداوندی، اور اب اطاعت خداوندی میں جان تک کی بھی قربانی کرنی پڑے تو قربانی کے لیے تیار ہوں، لیکن ان قربانیوں کو فقط حکمرانوں کے سامنے نہیں، میں بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ان قربانیوں کو اور اس اطاعت کو ہماری ذات سے، ہمارے نفس سے شروع ہونا چاہیے۔ کہیں ہمارا اپنا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس عمل میں ہم حلال خدا کو حرام، حرام خدا کو حلال قرار دے رہے ہوں، ہمارا کوئی کام سنت مصطفیٰ کے خلاف نہ ہو، عہد الہیہ کے خلاف نہ ہو۔ پہلا قدم اپنی ذات کو سنوارنا۔ حسین ابن علی تو وہ ہیں جو امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، لیکن وہ معصوم ہستی ہیں، انہوں نے اپنے 72 کو ایسا مخلص بنایا کہ معصوم کی فعل سے ہٹ کے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو حور و حبیب ابن مظاہر و ان ہستیوں کے تابعدار بنانا چاہیے، ان کو آئینہ بنا کے اپنی زندگیوں کو ویسے ڈھالنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا قدم کیا ہے؟ پھر ہمیں اپنا خاندان، اس لیے کہ حسین ابن علی اکیلے نہیں آئے، خاندان کو لے کے آئے، بہنوں کو لے کے آئے، بیٹیوں کو لے کے آئے، اور مدینہ چھوڑتے ہوئے اپنی ازواج کو بھی لے کے آئے۔ اب ہمیں دوسرا مرحلہ اصلاح اپنی ذات کے بعد اصلاح خاندان کرنی چاہیے۔ وہ کون بتلائے گا؟ حسین ابن علی آئینہ بن کے بتلا رہے ہیں، آؤ یہ میرا خاندان ہے، آپ مجھ جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن کم از کم میرے خاندان کی شبیہ تو بن جاؤ۔ میں حسین ابن علی معصوم ہوں، لیکن میری ازواج معصوم نہیں ہیں۔ خواتین کو چاہیے ازواج حسین ابن علی کو آئینہ بنا کے، ہاں دین، اگر آپ اکبر جیسے بیٹے کی قربانی کی ضرورت ہے تو اکبر حاضر ہے، رباب کو آئینہ بنائیں، ہاں دین، اگر آپ کو اصغر جیسے نونہال کی ضرورت ہے تو ہاں اصغر حاضر ہے۔ کوئی ماں ام فروہ کی کو آئینہ بنا کے کہے، ہاں دین خدا اگر تو بچتا ہے اور میرے قاسم کے ٹکڑوں سے بچتا ہے۔ اور عزیزو، فقط یہ ٹکڑوں کی اور جان کی بات نہیں، ہمیں اپنے خاندان میں وہ سیرت اپنانا چاہیے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم حسینی ہیں، اور دوسرے بھی کہیں ان میں ایک ہی جرم ہے اور وہ یہ ہے کہ شیعہ ہیں، باقی ان کے کردار میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ پروردگار کربلا کا صدقہ اور کربلا کی یاد میں بہنے والے آنسوؤں کا صدقہ، یہ آنسو بھی نعمت ہیں، اور آنسوؤں کی نعمت کو جانتے ہوئے یاد کر لیا کیجیے اور پرسہ پیش کر لیا کیجیے، اے جناب زہرا، آپ کی اولاد اس دین کی حفاظت کے لیے خرچ ہو گئی، جانیں خرچ ہو جاتی تو ہو جاتی،
آپ کی بیٹیوں کی چادریں بھی خرچ ہو گئیں، اور یہ خرچہ کتنا بڑھا تھا کہ 35 سال تک پھر سید سجاد روتے رہے شام 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 کا تذکرہ کر کے، اور دعا بھی کر لیجئے پروردگار شام کے اس محاذ میں بی بی کے حرم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو اس کی حفاظت میں مشغول سعی ہیں پروردگار ان کو کامیاب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔